اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری شاہد نواز کوسمس نیوز کے ساتھ اسلام آباد سے آپ کے ساتھ ہوں، چند آج کی اہم خبریں لے کر۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان انتقال کر گئے۔ یہ سب سے پہلی خبر تھی، تو نہایت ہمارے برادر اسلامی ملک ہے، بڑا دکھ لگا ان کا۔ آگے چلتے ہیں، ہمیں فروغ نسیم نے سب سے زیادہ خراب کیا ہے ڈاکٹر شیریں مزاری۔ آج انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا جو جتنا دیا پانچا ہوا نا، یہ سارا فروغ نسیم صاحب نے کروایا۔ فرح خان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ یہ نیب والوں نے مختلف اداروں کو 100 کے قریب لیٹر لکھے ہوئے تھے مختلف اداروں کو، تو ان کے جواب آنا شروع ہو گئے۔ نیوٹرلز کو خبردار کیا تھا، سازش کامیاب ہوئی تو معیشت ڈوب جائے گی۔ یہ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ آج ڈالر 193 روپے کا ہو گیا ہے۔ یہ انہوں نے کبھی بھی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی۔ یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں نیوٹرلز، بھائی دیکھنے والی بات ہے، آپ کیوں نہیں منع ہو رہے ہیں؟ یہ پاک افواج خلاف زبان درازی جو کر رہی ہو۔ خیر، اس پہ بات کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے عمران خان کی گرفتاری کا عندیہ دے دیا۔ نواز شریف نے واضح طور پر کہا کہ آئین توڑنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ضروری ہوا تو عمران خان کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ خان کی میڈیا سے گفتگو، جو آج کل لندن میں ہیں، انہوں نے ادھر گفتگو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان فوج کے اندر کی سوچوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ شیر شیح صاحب نے یہ بیان دیا۔ نواز شریف مریم آصف زرداری نے فوج کا نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ شیر صاحب سب سے زیادہ جو ہے نا فوج کو بدنام کر رہے ہیں، آپ کے ہماری آپ کے کولیگز، آپ بھی ساتھ ہی شامل ہوں گے۔ یہ ان کا تو کم کردار آ رہے ہیں، جلسہ روز آپ کر رہے ہیں، اس میں روزانہ ہی یہ جو ہے اگر خود نہیں بول سکتے لکھ کے دے دیتے ہیں کسی کو، آپ بول رہے ہیں۔ سعودی حکومت نے عازمین حج کے لیے سمارٹ فون لازمی قرار دے دیا۔ پاکستان کا ماہانہ زر مبادلہ پہلی بار 3 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ آسٹریلیا میں پاکستانی نژاد شہریوں کی آبادی میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ڈالر کی قیمت میں اضافہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 23 پیسے اضافہ۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر مزید 1 روپے 23 پیسہ مہنگا ہو کر 193 روپے کا ہو گیا۔ یہ کچھ آج کی اہم خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں ہیں، آج ان کی کچھ تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ برادر اسلامی ملک UAE متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان اب اس جہان فانی میں نہیں رہے۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر کے انتقال پر 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال پر 40 روزہ کے سوگ کے ساتھ 3 روز کی عام تعطیل بھی ہوگی۔ شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان 3 نومبر 2004 سے متحدہ عرب امارات کے حکمران تھے، اور انہوں نے اپنے والد شیخ زید بن سلطان ال نہیان کی وفات کے بعد UAE کی قیادت سنبھالی تھی۔ اللہ پاک انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ کافی دفعہ وہ پاکستان کے کام آئے، اللہ پاک سب مسلمان چاہیے کہ دعا کریں، خاص طور پر پاکستانی جو بہت دفعہ کام آئے، اور پاکستانی کے ہیوج کوانٹٹی ادھر لیبر اور مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے۔ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ جی، تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری نے اپنی حکومت کے سابق وزیر قانون پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں فروغ نسیم نے سب سے زیادہ خراب کیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیریں مزاری نے ایک بار پھر مبینہ مراسلے کا تذکرہ کیا اور کہا کہ خط کی پہلی لائن ہی یہ تھی کہ اگر عمران خان اقتدار میں رہے تو امریکہ اور یورپی ممالک پاکستان کو تنہا کر دیں گے۔ سائفر میں کہا گیا کہ عمران خان نے روس کا دورہ خود کیا، ایسا نہیں تھا، سب کے اتفاق رائے کے بعد عمران خان روس گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے امریکہ کو کہا کہ عمران خان خود روس گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دورہ روس اس لیے کیا گیا تھا کہ گندم اور تیل سستی مل رہی تھی۔ بیرونی سازش کا نتیجہ یہ نکلا کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ اب IMF سے کہہ دیا ہے جب تک فیول کی قیمت نہیں بڑھے گی پیکیج نہیں ملے گا۔ چوروں کو لا کر کوشش کی گئی کہ FIA میں ان کے منی لانڈرنگ کیسے ختم کیے جائیں گے۔ PTI رہنما کا کہنا تھا کہ شریف فیملی بھارت کے ساتھ اپنی پرائیویٹ تجارت کھولنا چاہ رہی ہے۔ اگر آپ بھارت کے ساتھ تجارت نہیں
کر رہے تو یہ کامرس افیئرز کی تقرری کس لیے ہو رہی ہے؟ کیا یہ نواز شریف اور اس کے خاندان کی بارش تجارت کے لیے ہو رہا ہے؟ شیریں مزاری نے یہ سوال کیا تھا. اس شیریں مزاری نے چیف الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا چیف الیکشن کمیشن نون لیگ کا حصہ بن چکا ہے. جو لوگ سندھ ہاؤس گئے چیف الیکشن کمیشن کو ثبوت دیے وہ قبول ہی نہیں کر رہے. سابق وزیر نے وزیر داخلہ کو اڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ رانا ثناءاللہ کی جرت کیسے ہوئی کہ دھمکی دے. رانا ثناء کے پیچھے جو چھپی ہوئی قوت ہے وہ بھی ان کے پیچھے نہیں رہے گی. ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں. رانا ثناءاللہ پہلے خود قانون سمجھے. رانا ثناءاللہ پاک شخص ہے. اس قاتل نے دھمکیاں دینے کی ہمت کیسے کی؟ ایک سوال کے جواب میں شیریں مزاری نے اپنی حکومت کے دور میں وزیر قانون کا نام لیتے ہوئے کہا کہ ہمیں فروغ نسیم نے سب سے زیادہ خراب کیا ہے. اس جماعت کا المیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی غلطی اپنی نہیں مانی. کسی مشیر کسی وزیر پہ ڈال دیں گے یا عوام الناس پہ ڈال دیں گے, یہ ان کا کام ہے. وہ بات ہے کہ نار نے جانے آنگن ٹیڑھا. یہ شیریں مزاری صاحبہ نے جو اس دن 9 اپریل کو کیا تھا اسمبلی میں, وہ آج بھی آپ ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہم تو لائیو تو دیکھتے رہے نا. اس خاتون نے جو ادھر کیا تھا وہ قابل مذمت تھا. لمبی لمبی تقریریں کرنا, اور یہ سب سے زیادہ آگے تھی. عورت ہونے کے ناطے انہیں کوئی وہ ایسی بات نہیں کہ عورت سمجھے اپنے آپ کو. آگے چلتے فرح خان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی قریبی سہیلی فرح خان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. آمدہ رپورٹ کے مطابق لاہور میں فرح خان اور ان کے شوہر حسن جمیل گجر کے خلاف انکوائری کے لیے مختلف اداروں کو 100 سے زائد لیٹر ارسال کیے گئے تھے, جس پر اب جواب موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایس سی سی پی نے فرح خان اور حسن جمیل کی مبینہ کمپنیوں کا ریکارڈ جمع کروایا ہے, جبکہ ایف بی آر نے ٹیکس ریکارڈ اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع کروا دی ہے. مشتبہ بینک اکاؤنٹ کی معلومات کے لیے مختلف حکومتی اور پرائیویٹ بینکوں سے ریکارڈ موصول ہو رہا ہے. جن اداروں سے ریکارڈ موصول نہیں ہوگا نیب کی جانب سے ان کو دوبارہ خطوط لکھے جائیں گے. نیب لاہور کے مطابق فرح خان اور ان کے شوہر کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی لاز کی سیکشن 19 کے تحت معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں. فرح کے قانونی مشیر اثر رسول کا کہنا ہے کہ 30 جون 2018 کو فرح خان کے ساتھ 70 کروڑ 16 لاکھ 52 ہزار سے 30 جون 2021 تک اثاثوں کی مالیت 75 کروڑ 23 لاکھ 70 ہزار ہوگی. تحریک انصاف کی قوموں میں صرف 5 کروڑ 7 لاکھ 18 کا اضافہ ہوا. خیال رہے کہ قومی اتحاد بیورو اور نیب نے مختلف محکموں سے فرح خان کے اثاثوں کا ریکارڈ اور بینک سے اکاؤنٹس اور ٹرانزیکشنز کی تفصیلات طلب کی تھی. نجی ٹی وی چینل سے بات کے مطابق سابقہ خاتون اول بشرا بی بی قریبی دوست فرح خان اور ان کے شوہر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری کے معاملہ پر لاہور نیب نے مختلف محکموں کو فرح خان کے اثاثوں کا ریکارڈ فراہم کرنے کے لیے مراسل جاری کر دی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب لاہور نے مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنر سے فرح خان کی جائیداد کا ریکارڈ مانگ دیا ہے. ایف بی آر ایس سی سی پی اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو بھی مراسل جاری کر دی گئے ہیں. نیب کی جانب سے مختلف بینکوں سے فرح خان کے اکاؤنٹ اور ٹرانزیکشن کی تفصیل بھی طلب کی گئی ہے. یہ ایک طرف ان کی جماعت کہتی ہے, شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ فوج کو ہم نہیں گھسیٹ رہی ہے. سنیں, انہوں نے سابق وزیر اعظم صاحب نے کل رات ایک ٹویٹ کیا تھا, نیوٹرلز کو خبردار کیا تھا سازش کامیاب ہوئی تو معیشت ڈوب جائے گی. سابق وزیر اعظم پاکستان عمران. آج ڈالر 193 روپے کا ہو گیا اور اسٹاک مارکیٹ 3000 پوائنٹ گر چکی ہے. موجودہ صورتحال سے ظاہر ہے مارکیٹ کا امپورٹڈ حکومت پر اعتماد نہیں ہے. سابق وزیر اعظم کا ٹویٹ. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ نیوٹرلز کو خبردار کیا تھا کہ سازش کامیاب ہوئی تو معیشت ڈوب جائے گی. تفصیلات کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ آج ڈالر 193 روپے کا ہو گیا ہے جو 8 مارچ کو 170 کا تھا. اسٹاک مارکیٹ 3000 پوائنٹس گر چکی ہے. جنوری 2020 کے مقابلے میں افراط زر 13.4% ہو چکی ہے. سابق وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ صورتحال سے ظاہر ہے مارکیٹ کا امپورٹڈ حکومت پر اعتماد نہیں. جناب سابق وزیر اعظم صاحب, اعتماد تو بہت ہے اگر آپ آرام سے بیٹھنے دیں. یہ روز جو آپ نے دما چوکڑی مچائی ہو, کبھی جلم کبھی اٹک کبھی سگودا کبھی کدھر کبھی, یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ چند دن انتظار کریں, دیکھیں ان کی کارکردگی, پھر آپ بات کریں. ابھی تو انہیں آئے بھی مہینہ نہیں پورا گزرا, ابھی مہینہ نہیں ہوا اوتھ لیے ان کو, تو ابھی تو کبھی نہ بنے مہینہ نہیں ہوا, تو ابھی کام کیا نہیں ہے.
کوئی یہ تری پہ سری جمانے والی بات نہیں ہے بھائی میرے، اس پہ ٹائم لگے گا. آپ نے پہلے 100 دن میں اپنی کارکردگی نوٹ کر لیں. میں اس پہ تیاری کی ہے، میں نے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے وہ 63 کام اپنی پہلی تقریر میں بتایا تھا کہ یہ 100 دنوں میں ہو جائیں گے، ان میں سے ایک بھی نہیں آج تک ہوا. 4 سال حکومت بھی آپ کر کے اور ایک کام انہوں میں نصیب ہوا، صرف یہ لنگر خانے کھلے تھے. وزیر داخلہ نے عمران خان کی گرفتاری کا اندیا دے دیا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ملک میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور قبل از وقت انتخابات سمیت تمام فیصلے اتحادیوں کی مشرافت سے کیے جائیں گے. لندن میں دیگر سینئر رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ دور میں ملکی معیشت اور تمام سیاسی اصولوں کو تباہ کر دیا ہے. قبل از وقت انتخابات سمیت تمام فیصلوں کا اعلان تمام اتحادیوں کی حمایت اور منظوری سے کیا جائے گا. رانا ثناء اللہ نے اس ماہ کے آخر تک اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ سے قبل عمران خان کی گرفتاری کے امکان کو مسترد نہیں کیا. رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ اجلاس میں لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بات ہوئی، لیکن چونکہ اتحادی حکومت ہے لہذا معاملہ متفقہ فیصلے کے لیے کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ تمام قانونی تقاضے پوری کیے جائیں گے اور اگر ان کی گرفتاری ضروری سمجھی گئی تو ایسا کیا جائے گا. نواز شریف نے واضح طور پر کہا کہ آئین توڑنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر کابینہ میں فیصلہ ہوا تو ان کو نہیں آنے دینا. تو 20 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے، 20 لوگ بھی وہاں نہیں آئیں گے. دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں پی ٹی آئی نے حکومت کو وارننگ دی ہے. تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کی کال پر جیسے ہی عوام سڑکوں پر نکلے تو حکومت گر جائے گی اور پورٹریٹ حکومت نے عمران خان کی گرفتار کیا تو پورے ملک تحریر اسکوائر بن جائے گا. گرفتاریاں ہوئی تو جیلیں بانٹ دیں گے. کہنا آسان ہے حماد صاحب، آپ کی کارکردگی ان کی حکومت میں دے نہیں رہی ہے. آپ نے کوئی کام نہیں کیا، نہ گیس کے شعبے میں نہ کسی اور شعبے میں. آپ 2 منشیاں گزار کے گئے ہیں تو کچھ یہ آگے چلتے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان فوج کے اندر کی سوچوں کی ترجمانی کر رہا ہے. شیر شیخ صاحب یہ خام خواہ کے ان کے اسپوک پرسن بنے ہوئے ہیں افواج پاکستان کے. یہ خام خواہ کے اسپوکس مین جی، فوج یہ سوچ رہی ہے، یہ کر رہی ہے، اور محمد تم ان کے عدلی لگے ہوئے ہو، ان کے گھر برتن مانجنے جاتے ہو، ان کی مفریاں کرتے ہو. تمہیں کس نے یہ اختیار؟ فوج سے میری التماس ہے، فوجی بھائیوں سے میرے التماس ہے کہ اس کو شٹ اپ کر دیں. اگر یہ نہیں دیں گے تو یہ معاملہ گڑبڑ ہوتا رہے گا، یہ بڑھتا رہے گا. یہ ترجمان کس لیے آپ نے رکھا ہوا ہے؟ اس کو شٹ اپ کال دیں آپ. میری بابری طہار صاحب سے اسپیشلی، کیونکہ وہ فوج کی زبان ہے، میری ان سے درخواست ہے کہ اس کو شٹ اپ کال دیں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیر شیخ نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان فوج کے اندر کی سوچوں کی ترجمانی کرتا ہے. تفصیلات کے مطابق ہم نے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف، مریم نواز اور آصف زرداری نے فوج کو نشانے پر رکھا ہوا ہے. 6ٹھی بار ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ بھیجیں. بھائی انہوں نے ٹھیک کہا ہے. آپ نے جیل میں فواد چوری سے لکھ کر تقریر جو اس کو دی ہوئی تھی اس نے پڑھی تھی، اس کے لیے ان کو بولنا پڑا. زرداری صاحب والا کوئی میٹر نہیں، وہ تو حضرت مذاق کی بات انہوں نے کیا بھی میں نے کہا تھا، کوئی مذاق میں انہوں نے بات کی، اس کو سیدھا لینا کسی بھی حلقے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ تو مذاق میں اٹھ رہے تھے، اٹھتے بات کر دی، ان کے بارے نہ کرے بات جی، وہ تو پہلے گہرے کھڈے لائے لگے. وہ انہی کی وجہ سے یہ جو ہر بندے کا پردہ اتار دیتے نا سابق وزیر عمران خان، ان کی وجہ سے یہ بات انہوں نے کہی تھی. اور مذاق میں تو آپ جو اسپوکس مین بڑھتے ہو فوج کے، آپ کون ہو فوج کے؟ کون ہو فوج کے؟ آپ کا کیا رشتہ فوج سے؟ فوج ہماری سب کی ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ان کے زبان ہم بولیں کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ ولی اللہ ہیں، آپ کو پین ہیں، کوئی سادھو ہیں کہ ان کے دماغ میں گھسے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں. شیر شیخ صاحب عقل کے داخل لیں. آپ قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، افواج پاکستان کو خوار کر رہے ہیں ہر جگہ، ہر شہر میں جا کے. یہ لونڈیاں نے جا کے جلسے اکٹھے کرنے ہوں تو ہر کنجر کر سکتا ہے. ہوش کے داخل لیں. سعودی حکومت نے آدمی حج کے لیے اسمارٹ فون لازمی قرار دیا ہے. اچھا جی، سعودی حکومت نے اس برس حج کے لیے کچھ اور شرائط بھی رکھی ہیں جی. اسمارٹ فون ہمراہ لے جانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. اس حوالے سے جاری اعلامیہ کے مطابق مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کے لیے موبائل اپلیکیشن سے وقت لینا ضروری ہے. آدمی نے حج کے لیے عمرہ طواف کعبہ کے لیے جانے سے پہلے وقت لینا ضروری ہوگا. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اس مقصد کے لیے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے وقت لیا جائے گا جو اسمارٹ فون کے ذریعے ہی ممکن ہے. علاوہ ازیں ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کے لیے بھی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے پیشگی وقت حاصل کرنا ضروری ہے. آدمی نے حج کے لیے تو
احترام کے نام سے 2 موبائل اپلیکیشن بنائی گئی ہیں۔ توکلنا اور احترامنا کے نام سے 2 موبائل اپلیکیشن بنائی گئی ہیں جو گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکیں۔ موبائل اپلیکیشن انسٹال کرنے کے لیے آج بھی ان کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور ویزا کے نمبر درکار ہے۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ تمام عازمین حج اپنا ای میل ایڈریس بنا کر پاسورڈ اپنے پاس محفوظ کر لیں اور روانگی سے پہلے موبائل ایپس استعمال کرنا سیکھ لیں۔ یہ ادھر جو بد انتظامی ہوئی ہے چند دن پہلے، اس کی وجہ سے اور کچھ یہ کرونا وونا کی وجہ سے، اومیکرون بھی بڑھ رہا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کیے ہیں جو عوام الناس کی فلاح کے لیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ اپنے بزرگ جو حج پہ جا رہے ہیں ان کو یہ سکھا کے بھیجیں کہ ان کو کس طرح استعمال کیا جائے، ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے 1 مہینہ 1.5 مہینہ ٹریننگ دیں ان کو حج جانے سے پہلے کہ آپ اس طرح نماز کا ٹائم لیں گے۔ یہ 2 انہوں نے بنا دی ہیں، توکلنا اور احترامنا، یہ 2 انہوں نے اپلیکیشن بنا دی ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے بزرگوں کو سکھائیں۔ پاکستان کا ماہانہ زر مبادلہ پہلی بار $3 ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔ پاکستان کا ماہانہ غیر ملکی زر مبادلہ تاریخ میں پہلی بار $3 ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2022 کے پہلے 10 ماہ کے دوران زر مبادلہ کے ذخائر گزشتہ سال کے مقابلے میں 7.6% سے 26.1 ارب ڈالر ریکارڈ کیے گئے۔ گزشتہ روز اسٹیٹ بینک کی جانب سے اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ 6 مئی کو ختم ہونے والے کاروباری ہفتے میں ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب 38 کروڑ ڈالر ریکارڈ کیے گئے۔ اچھا جی، پاکستانی کی آسٹریلیا میں پاکستانی نژاد شہریوں کی آبادی میں 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ ہمارے مراد صاحب ادھر ہی جا رہے ہیں جی، سابق وزیر مواصلات، انہوں نے بھی جو کرپشن کی تھی وہ پیسہ ان کا والد لے کے پہلے چلا گیا، تو اب یہ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں پاکستانی شہریوں کی آبادی میں 1 دہائی کے دوران 3 گنا اضافہ ہوا اور وہ اس ملک کی 19ویں نمبر بڑی کمیونٹی ہے۔ آسٹریلین محکمہ شماریات کے مطابق جون 2019 تک آسٹریلیا میں مقیم پاکستانی نژاد شہریوں کی تعداد 91,480 تک پہنچ گئی ہے۔ جون 2009 کو 27,250 تھی، یعنی اس میں 3 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا۔ مجموعی طور پر تعداد آسٹریلیا کی بیرون ملک سے تعلق رکھنے والی 1.2 اور آسٹریلیا کے مجموعی آبادی کا 0.4% کے برابر ہے۔ آسٹریلیا کے پاکستانی نژاد تارکین وطن کی اوسط عمر 31 سال یا 4 سال ہے، جو عام آبادی سے 6 سال کم ہے، جبکہ مردوں کی تعداد 60.5% اور خواتین کی 39.5% ہے۔ آسٹریلیا کا مستقل مائیگریشن پروگرام معاشی اور خاندانی نقل و مکانی پر مشتمل ہے۔ اس کے لیے صلاحیت، خاندان اور خصوصی اہلیت کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کر آسٹریلیا میں مستقل رہائش کا حق حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ انسانی بنیادوں پر رہائشی حقوق حاصل کرنا ہے۔ آسٹریلیا کی 2016 کی مردم شماری کے مطابق پاکستانی نژاد آبادی 23ویں نمبر پر تھی، جو اب بڑھ کر 19ویں نمبر پر پہنچ گئی ہے، مگر اسپانسر ملازمت کیٹیگری میں پاکستانی نژاد شہری 3 درجے تنزلی کے بعد 16ویں نمبر پر ہے۔ تاہم عارضی سکلڈ ویزوں کی رینکنگ میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسری جانب آسٹریلیا میں بیرون ملک سے طلباء کی آمدنی میں اضافہ ہوا، جس کی تعداد اس وقت 7653 ہے، جو کہ 2016 میں 5682 تھی، جس کے بعد پاکستان کی درجہ بندی اس زمانے میں 15 سے بڑھ کر 11 ہو گئی ہے۔ 2016 میں سب سے زیادہ مشکل ویزے جن 5 شعبوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی افراد کو دیے گئے، ان میں اکاؤنٹنٹس تعداد 240، سافٹ ویئر اور اپلیکیشن پروگرامرز کی تعداد 234، کمپیوٹر نیٹ ورک پروفیشنلز کی تعداد 159، صنعتی میکینیکل اور پروڈکشن انجینئر کی تعداد 158 اور الیکٹرانکس انجینئر کی تعداد 113 تھی۔ 2020 اور 2019-2020 میں جن 5 شعبوں میں پاکستانی شہریوں کو سب سے زیادہ ویزے دیے گئے، ان میں اکاؤنٹنٹ سرفہرست ہے جن کی تعداد 336، سافٹ ویئر انجینئر اپلیکیشن پروگرام کی تعداد 82، دیگر انجینئرنگ پیشہ ورانہ افراد کی تعداد 51، الیکٹریکل انجینئر کی تعداد 48 اور سول انجینئرنگ ماہرین کی تعداد 40 رہی۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے طلباء کو سب سے زیادہ ویزے ہائر ایجوکیشن کی مد میں جاری کیے گئے، جن کی تعداد 5401 رہی، جو 2016 میں 4644 تھی، مگر پوسٹ گریجویٹ ریسرچ کے ویزوں میں کمی آئی اور یہ تعداد 405 سے گھٹ کر 359 ہو گئی ہے۔ پاکستان طلباء کو ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے ویزے جاری کرنے کی شرح میں 3 برسوں کے دوران نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔
2016 میں اس کیٹیگری کے طالب علموں کی تعداد 399 تھی، جو اب بڑھ کر 1761 ہو گئی ہے، جبکہ دفاع اور امور خارجہ کے تعلیمی وضو کی تعداد میں کمی آئی۔ 2016 میں یہ تعداد 200 تھی، جو 2019 میں گھٹ کر 93 تک رہ گئی ہے۔ اچھا، اس وقت ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 23 پیسے اضافہ، انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر مزید 1 روپے 23 پیسے مہنگا ہو کر 193 روپے کا ہو گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 50 پیسے مہنگائی ہونے کے بعد 194 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق کاروباری ہفتہ کے 5ویں روز بھی پاکستان میں ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ 50 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 194 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے، جبکہ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر مزید 1 روپیہ 23 پیسے مہنگا ہو کر 193 روپے کا ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز کاروباری ہفتے کے چوتھے روز ڈالر 98 روپے مہنگا ہوا اور انٹر بینک میں ڈالر 191 روپے میں فروخت ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت پاکستانی 192 روپے تھی۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز ڈالر 98 پیسے مہنگا ہوا اور انٹر بینک مارکیٹ میں 191 روپے پر فروخت ہوا۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں 412 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس 42,412 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ واضح ہے کہ چند روز سے ڈالر کی قدر مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 190 روپے 2 پیسے کے ریٹ پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2.5 روپے مہنگا ہوا، جس کے بعد 192 روپے پر ٹریڈ ہوا۔ گزشتہ روز کاروباری ہفتے کے تیسرے دن ڈالر 190 روپے کے ریٹ پر فروخت ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 191 روپے میں فروخت ہو رہا تھا۔ یہ 16 اپریل سے ڈالر کا ابھی تک یہ کوئی کسی اونٹ جو کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا۔ میں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ایک بات افواج پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں، یہ جو خود ساختہ اسپوکس پرسن بنے ہوئے نا، یہ عوام الناس کا دماغ خراب کریں۔ برائے مہربانی ان کو نکیل ڈالیں، ان کو شٹ اپ کال دیں، جس طرح بھی ان کو خاموش کرانا ہے یہ کہہ دیں۔ میں عرصہ دراز سے شیر شید صاحب کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ خام خاص اپنے آپ کو فوج کا ترجمان ظاہر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کہتے ہیں، جو عوام الناس میں گمراہی پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ایک طرف وہ للکار رہے ہوتے ہیں سیاستدانوں کو، ساتھ ہی وہ فوج کی ترجمانی شروع کرتے ہیں، ساتھ ہی دوسرے بندے کو کھڑا کرتے ہیں اسٹیج پہ، وہ جناب افواج پاکستان کے بارے میں نازیبا گفتگو کرتے ہیں۔ حال ہی میں دیکھنے میں یہ ایبٹ آباد جیلم میں دیکھا گیا ہے کہ یہ افواج پاکستان کے اندر کس طرح اپنے ساتھ گھسیٹنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم پاکستان صاحب جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے گزشتہ ٹویٹ میں بھی کہا جی میں نے یہ جو نیوٹرلز ہیں ان کو بتا دیا تھا۔ بھئی آپ کون ہوتے بتانے میں؟ دنیا جان کے سیانے جنرل ہیں ہمارے پاس بیٹھے ہوئے، دنیا جان سیکھنے آتی ہے ہمارے افواج پاکستان سے، اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ان پڑھ آدمی ہو آپ نے کیا سمجھانا ان کو؟ وہ آپ سے زیادہ بھائی آپ سے 10 قدم آگے ہیں۔ یہ شیخ رشید کو میں پھر بھی جنرل صاحب سے کہتا ہوں، بابری توہار سے میری اسپیشلی گزارش ہے کہ آپ اس کو شٹ اپ کر دیں، اس کو کہیں کہ آپ نے فوج کے بارے کوئی بات نہیں کرنی، اور یہ فوج کو یہ خراب کر رہا ہے یہ بندہ۔ میری عوام الناس کی ترجمانی کرتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی کسی جماعت سے رغبت نہیں ہے، میں امپارشل ہو کے یہ بات کر رہا ہوں۔ خدا باشہاد ہے کہ میں نے کبھی بھی ان کو نہیں کہا کہ اس کو کرو، اس کو جماعت کو کرو۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، یہ میرے الفاظ ہے۔ میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کو نکیل ڈالیں، یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو رہا ہے ان دنوں میں، اس نے کافی ادارے خراب کیے ہیں۔ تو اندر جا کے ٹی سی کرتا ہے، باہر آ کے پھر وہ بڑھ کے مارنا شروع کرتا ہے، میں 16ویں وزارت دی میری ٹارگیٹ۔ تو بھائی ہم کیا کریں تمہاری وزارت ہے؟ جس طرح تم وزارت لیتے ہو ہمیں پتہ نہیں ہے، جس طرح وزارت لیتے ہو ہم سے چھپے لوگ ہم بھی ادھر ہی ہوتے ہیں نا، نیشنل اسمبلی اور کابینہ اجلاس سب ہم دیکھتے ہیں، لیکن وزارت ان کا لینے کا انداز رہتا ہی ہے۔ یہ جس کو چپڑاسی نہیں عمران خان صاحب رکھنا چاہتے انہوں نے اس کو سپوک پین رکھا ہوا ہے، جو فوج کو بل تاڑے جا رہے ہیں، عوام کو بل تاڑے جا رہے ہیں، سیاسی لوگوں کو بل تاڑے جا رہے ہیں۔ ایک پرچہ ہوا تو ادھر دوبارہ بات نہیں کر رہے۔ اللہ پاک میرے سیاستدانوں کو، اس ملک کے سیاستدانوں کو عقل دے، شعور دے اور آپس میں اتفاق دے، جو اس پاکستان کی خدمت کر سکیں۔ پاکستان سری لنکا کے بارے میں میں نے چند حقائق اکٹھے کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ 1-2 روز میں پروگرام کروں گا، وہ پھر آپ دیکھنا کہ یہ ہمارا پاکستان کی اسی نہج پہ چلا ہوا ہے۔ جو ان کے واقعات ہوئے وہی پاکستان میں گراؤنڈ ریئلٹیز وہی ہیں جو سری لنکا میں ہوئے، دہشت گردی ہوئی ادھر ہوئی، سیاستدان آپس میں گتھم گتھا ہوئے وہ بھی ادھر بھی ہوا۔ آج ان کے حالات یہ ہے کہ ان کے بچوں کے پاس دودھ پینے کے لیے پیسے نہیں،
باہر سے دودھ امپورٹ نہیں کر سکتے، پیٹرول امپورٹ نہیں کر سکتے، تعلیم پہ قدغن لگی ہے، بالکل اسکول بند ہے، پیٹرول پمپ کسی پہ بھی، بینک بند ہو گئے ہیں، مطلب کوئی اس وقت ادارہ ایکٹیو نہیں ہے، کوئی ادارہ بندے. چند دن بعد اگر یہی حالات رہے، ان کی مدد کو کوئی نہ آیا، تو وہاں انسان انسانوں کو کھائیں گے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ صلح جوئی کر کے کہ امر بالمعروف کا ایک بڑا اچھا پیغام دیا گیا، لیکن اس کا امپلیمنٹ غلط کر دیا گیا. میرا اللہ اس پاکستان کا حامی ناصر ہو، ہر قدم میں ہمارے سیاستدانوں کی رہنمائی پر ہے. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.